یعنی یہ جو عوامی رائے ہے یہ بنتے اور بکھرتے کوئی دیر نہیں لگتی. تو جس وقت امام بخاری گئے تو امام مسلم کہتے ہیں لما قادم محمد بن اسماعیل نیسابور ما رأیت والیا ولا عالما فعل به اہل نیسابور ما فعلوا به. اتنا کبھی کسی عالم دین کا نیشاپور والوں نے استقبال نہیں کیا تھا جتنا امام بخاری کا کیا. شہر سے بڑی دور سے استقبال کر کے لائے. ابھی یعنی آمد کا وقت محمد بن یحییٰ زہلی جو ہیں، جو یعنی پہلے وہاں کے بڑے عالم تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ کل امام بخاری نے آنا ہے، ان کا استقبال کیا جائے. من اراد ان یستقبل محمد بن اسماعیل غدا فلیستقبلہ، کہ جو استقبال کرنا چاہتا ہے وہ ان کا استقبال کرے. فاستقبلہ محمد بن یحییٰ وعامۃ العلماء، تو محمد بن یحییٰ سمیت عام علماء نے استقبال کیا. آگے لکھا فازدحم الناس علی محمد بن اسماعیل حتی امتلأت سطح والدار، یعنی جہاں امام بخاری جا کے ٹھہرے وہاں بڑا رش ہو گیا. تو یہاں تک کہ یعنی سین تو سین رہا، جو ارد گرد کی چھتیں تھیں وہ بھی بھر گئیں لوگوں کے ساتھ، سین عوام سے بھر گیا. پہلا دن گزرا، دوسرا دن، دوسرے یا تیسرے دن ہی وہ مسئلہ پیدا ہوا. یعنی لفظی بالقرآن مخلوق کا کسی نے مسئلہ پوچھا اور اس سے پھر آگے غلط فہمی پیدا ہوئی. اچھا، یہاں سے پھر واپس جب امام بخاری ہوئے تو آپ پھر اپنے وطن کو واپس لوٹے بخارا. یہ صفحہ نمبر 316 پر. ابھی ٹائم باقی ہے نا ان کا؟ گیارہ بجنے والے. کب تک ہے؟ اچھا جی. تو امام بخاری کی جب واپسی ہو رہی تھی تو پھر بخارا والوں نے بڑا استقبال کیا. یعنی امام بخاری کو نیشاپور والے اختلاف سے اتنی کوفت نہ پہنچی جتنی اپنے گھر اختلاف سے ان کو کوفت پہنچی جہاں کہ وہ تھے. کہ اس کے بعد پھر ان کی بہت زیادہ طبیعت علیل ہوئی اور پھر وہ فوت ہو گئے کہ میں جہاں کا ہوں وہاں بھی آج میرے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے. تو جب آپ بخارا آئے تو اہل بخارا نے استقبال کیا کہ ہمارے علاقے کا ایک بندہ تھا اور پوری دنیا کا امام بن گیا ہے. تو حاکم وقت جو ہے اس نے خود استقبال کی سرپرستی کی. نوسیبا لہ القباب علی فرسخ من البلد، شہر سے 3 میل دور گنبد بنائے گئے، استقبالیہ گنبد، قبہ کی جمع ہے. واستقبلہ عامۃ اہل البلد، یعنی صرف علماء نے نہیں، پورے شہر نے استقبال کیا.
عام لوگوں نے، یعنی عام کا مطلب یہ ہے کہ ہر شعبے کے لوگ، اتنی تشہیر تھی کہ ہر بندہ، خواہ وہ چارہ کاٹنے والا تھا یا دکاندار تھا، کوئی بھی، وہ سارے اکٹھے ہوئے امام بخاری کے استقبال کے لیے۔ وَنُصِرَ عَلَيْهِ الدَّنَانِيرُ، تو امام بخاری جب آئے تو آپ پر سونے کے درہم اور چاندی کے، سونے کے دینار اور چاندی کے درہم نچھاور کیے گئے۔ یہ عوامی جذبہ ہے۔ نُصِرَ عَلَيْهِ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ وَالسُّكْرُ الْكَثِيرُ، اور شکر نچھاور کی گئی۔ پتہ سے کہ امام بخاری کی خوشی میں، یعنی یہ بھی اس وقت بھی ایک روش لوگوں میں تھی کہ کسی کے استقبال میں پیسے نچھاور کیے جائیں، یعنی یہ سونا چاندی۔ تو اس طرح کر کے امام بخاری کو بخارا میں داخل کیا گیا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ محمد بن یحییٰ زہلی نے یہاں بھی اپنے بندے بھیجے نیشا پور سے۔ اس نے فکاتبہ، خط لکھا محمد بن یحییٰ زہلی نے، جو یہاں کا امیر شہر تھا، جس نے یہ سارا استقبال کروایا تھا، خالد بن احمد جو امیر بخارا تھا، اس کی طرف خط بھیجا محمد بن یحییٰ زہلی نے، اور خط میں یہ لکھا تھا ان ھذا الرجل قد اظہر خلاف السنہ، کہ یہ بندہ سنی نہیں ہے اور اس کا عقیدہ جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق اسی پر ہی حاکم وقت جو ہے وہ خلاف ہو گیا، فَأَمَرَهُ الْأَمِيرُ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْبَلَدِ، تو اس نے کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، یعنی بخارا سے۔ لیکن دوسرا جو اصل سبب تھا وہ یہ تھا، یہ صفحہ نمبر 317 پر ہے، کہ جو اکثر بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے، اور آگے امام بخاری نے وہی کیا جو اکثر علماء کی عادت ہوتی ہے، یعنی اہل حق کی۔ تو بعث الامیر خالد بن احمد والی بخارا الی محمد ابن اسماعیل، کہ جو امیر بخارا تھا، یعنی اس نے امام بخاری کو پیغام بھیجا کہ اپنی جو آپ کی صحیح بخاری شریف ہے وہ لے کے میرے پاس آؤ، اور ساتھ ہی تاریخ کبیر بھی لے آؤ۔ کس کے لیے؟ کہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ سے، لِأَسْمَعَ مِنْكَ۔ تو امام بخاری تھے، آپ نے جو بندہ پیغام لے کر آیا، تو عام کوئی ہوتا تو وہ تو شکر کرتا کہ بادشاہ وقت نے پیغام بھیجا ہے، اور تو بڑا اس کا دینی جذبہ ہے، تو وہ پھر میں چلتا ہوں۔ تو امام بخاری نے آگے سے کہا لا اذل العلم، میں علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ اذل یذل، لا اذل العلم، میں علم کو ذلیل نہیں کرتا، ولا احملہ الی ابواب الناس، میں علم اٹھا کے لوگوں کے دروازوں پہ نہیں جاتا۔ یعنی گھر گھر ٹیوشن پڑھانے والوں کے خلاف بول رہے تھے۔ میں ولا احملہ الی ابواب الناس فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة
فاحضر فی مسجدی، اے بادشاہ اگر تجھے شوق ہے کوئی بخاری پڑھنے کا تو میری مسجد میں آ جاؤ، تجھے شوق ہے بخاری شریف اور تاریخ کبیر میں سے کچھ پڑھنے کا تو مسجد میری کھلی ہے، کھلے ہیں دروازے، آپ آ جائیں۔ فاحضر مسجدی او فی داری، یا میرے گھر آ جائیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ بھیجا وَإِن لَّمْ يُعْجِبْكَ هَٰذَا فَإِنَّكَ سُلْطَانٌ، اور اگر یہ میری بات تجھے پسند نہ آئے تو تو نے جو کرنا ہے کر لے۔ فَإِنَّكَ سُلْطَانٌ، تو پھر سلطان ہے۔ تو جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی، امیر بخارا تک، تو اس نے یعنی کہا کہ یہ میرے شایان شان تو نہیں ہے کہ میں ایک مولوی کے پاس جاؤں پڑھنے کے لیے۔ فَامْتَنَعَ عَنِ الْحَضُورِ عِنْدَهُ، تو بادشاہ نے انکار کر دیا کہ وہاں جا کے تو میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر بادشاہ نے دوسری ریکویسٹ کی، فَرَاسَلَهُ بِأَنْ يَعْقِدَ مَجْلِسًا لِأَوْلَادِهِ، اس نے کہا چلو میں تو وہاں نہیں آتا، میرے شہزادے آتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی غریب بیٹھ کے نہ پڑھے، کلاس کے اندر صرف میرے شہزادے ہوں اور کوئی نہ بیٹھے۔ فَرَاسَلَهُ بِأَنْ يَعْقِدَ مَجْلِسًا لِأَوْلَادِهِ لَا يَحْضُرُهُ غَيْرُهُمْ، اور کوئی نہ بیٹھے۔ امام بخاری پھر اکڑ گئے آگے سے، آپ نے فرمایا کہ لا اخص احدن، میں تو پابندی نہیں لگاؤں گا کہ اس میں غریب نہ بیٹھیں، کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، میں پڑھاؤں گا، امیر بھی پڑھیں گے غریب بھی پڑھیں گے، تو میں کسی کو خاص نہیں کروں گا کہ صرف وہی بیٹھے، جو بھی آئے وہ آ کے پڑھے۔ اصل بادشاہ کا یعنی پرابلم یہ تھا، اور اوپر سے پھر جلتی پہ تیل محمد بن یحییٰ زہلی نے بھی گرا دیا، تو اس بنیاد پر حالات جو ہیں وہاں خراب ہو گئے۔ اچھا جی، اب جب حالات خراب ہوئے تو امام بخاری کا اب بخارا سے نکلنا ان پر بہت مشکل تھا، کہ چلو نیشا پور تو میرا گھر نہیں تھا، تو یہ تو بخارا میرا مولد ہے جہاں میں پیدا ہوا، تو یہاں جس وقت حالات خراب ہوئے تو امام بخاری جو ہیں انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا، اور رابطہ کر رہے تھے بلخ والے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، جس طرح ایک مسجد والے جب جواب دیں تو دوسرے والے جو ہیں وہ رجوع کریں بلا تشبیہ و تمثیل۔ تو بلخ والوں نے کہا کہ یہ بے قدرے لوگ ہیں بخارا والے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نکلے بخارا سے، یہ 316 صفحے پر ہے کہ ابراہیم بن ماکل نصفی کہتے ہیں، یعنی ان کا کردار یوں ہے جس طرح ایسے مواقع پر صحافی سامنے آ جاتے ہیں اور انٹرویو کرتے ہیں، بتاؤ اب پھر کیا بنا۔ تو محمد ابراہیم بن ماکل نے بڑا عجیب سوال کیا کہ امام بخاری مجھے بتاؤ کہ ایک وہ دن تھا کہ جب تمہارے لیے محرابیں بنائی گئیں، گنبد بنائے گئے، اور پھر درہم و دینار اور شکر نچھاور، اور اطراف میں ہر طرف لوگ کھڑے تھے، اور درمیان سے آپ کی سواری گزر رہی تھی، اور ہر نگاہ آپ کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور ایک یہ کہ آج آپ اکیلے بس ایک خادم
ساتھ لے کے اس شہر سے نکل رہے ہیں، تو ان 2 دنوں میں تمہارے نزدیک فرق کیا ہے؟ تو بظاہر تو یعنی عام دنیاوی نقطہ نظر سے تو بہت فرق تھا کہ ایک اتنی بڑی مقبولیت اور اس قدر لوگوں کی عقیدت اور محبت، اور دوسری طرف آج سارے شہر کو خبر ہی نہیں کہ امام بخاری اکیلا نکل رہا ہے بخارا سے، یعنی زمین و آسمان کا فرق تھا۔ مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا عظیم جواب دیا کہ قیامت تک کو اہل حق کو حوصلے بھی بخشے۔ تو امام بخاری سے جب انہوں نے پوچھا، یہ کہتے ہیں رأیت محمد ابن اسماعیل فی الیوم الذی اخرج فیہ من بخارا، جس دن آپ کو بخارے سے نکالا گیا، فتقدمت الیہ، میں نے انہیں دیکھا تو میں فوراً آگے آ گیا، جس طرح سیافی آ جاتے ہیں فوراً۔ فتقدمت الیہ فقلت یا ابا عبد اللہ کیف تری ھذا الیوم من الیوم الذی نصر علیک، آج کے دن میں اور اس دن میں تمہارے نزدیک کیا فرق ہے جس دن تجھ پر درم و دینار نچھاور کیے جا رہے تھے؟ نوسیرا علیک فیہ ما نوسیرا، یہ جواب ہے سونے کے پانی سے لکھنے والا۔ فقال، امام بخاری نے کہا کوئی فرق نہیں، لا ابالی اذا سالم دینی، آج اگرچہ سب بے وفائی کر گئے ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں مجھے، کیونکہ میں جو دین اپنا ایمان لے کے یہاں آیا تھا اس کو میں نے محفوظ کر کے لٹنے نہیں دیا، سلامت دین لے کے میں یہاں سے نکل رہا ہوں۔ یعنی فرق مجھے تب پڑتا کہ آج اگر بادشاہ کی دولت میرے دین کو خرید لیتی، میرے ایمان کو بادشاہ کی سلطنت خرید لیتی، تو پھر بڑا فرق تھا کہ میں آیا تھا تو میرے پاس بڑی ایمانی قوت تھی، ایمانی غیرت تھی، اور میں جا رہا ہوں تو میں خالی ہوں، لیکن میرے نزدیک آج کوئی فرق نہیں، یعنی مجھے کوئی پرواہ نہیں ان لوگوں کی کہ مجھے رخصت کرنے کے لیے کیوں نہیں نکلے باہر، یا مجھے کیوں نکالا ہے انہوں نے یہاں سے، کیونکہ میں دین سلامت لے کے جا رہا ہوں۔ لا ابالی اذا سالم دینی، لہذا کسی مسجد مدرسہ والے معذرت کر لیں، تو آج تو چھوٹا سا امام ہے تو وقت کے امام بخاری سے بھی عوام ایسا کر لیتے ہیں، یعنی آج تو امام الظہر والعصر والمغرب جو ہے وہ اگلے جمعے نہ آیا ہے تو یعنی ان چیزوں سے پھر انسان کو حوصلہ ملتا ہے، یعنی یہ تو اپنے احتساب تو خود لازم ہے کہ اپنے اندر کوئی غلطی نہ ہو، کوئی سستی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اگر کردار لوگ معاشرہ ایسا ادا کریں جس طرح اب بخارا والے کر رہے تھے امام بخاری کے ساتھ، تو امام بخاری نے کہا لا ابالی اذا سالم دینی، کہ جب دین سلامت ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب مزید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پریشانی تب ہوئی کہ جب ابھی بلخ پہنچے نہیں تھے، کچھ دور تھے، تو آگے سے اطلاع ملی کہ وہاں بھی اختلافات ہو گئے ہیں میرے بارے میں، کہ کچھ آتے ہیں کہ امام بخاری کو آنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ اطلاع امام بخاری جو ہیں ان کو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی موصول ہو گئی۔ اچھا جی،
تو یہ دوسری جگہ جو ہے وہ بلخ نہیں سمرقند ہے، یعنی بخارا کے بعد جدھر امام بخاری کو دعوت ملی کہ آپ سمرقند تشریف لے آئیں، اور امام بخاری جو ہیں وہ سمرقند کے لیے نکلے، اور ابھی سمرقند پہنچے نہیں تھے کہ پتہ چلا کہ سمرقند میں بھی میرے لحاظ سے اختلاف پایا جا رہا ہے۔ تو جس جگہ امام بخاری پہنچے ہوئے تھے کہ پتہ چلا کہ سمرقند میں بھی میرے بارے میں اختلاف ہے، اس جگہ کا نام ہے خرتنک، خرتنک کاف۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے استاد ایک کہتے تھے کہ یہ خرتنک اصل میں خرتنگ، خرگدہ تنگ، یعنی وہاں پر جو صورتحال بنی کہ گدھے کے لیے آگے جانے کے لیے زمین تنگ ہو گئی، تو امام بخاری نے پھر اپنے شاگرد سے یہ کہا کہ اب ہم یہیں کچھ وقت کے لیے پڑاؤ ڈالتے ہیں، یہیں رکتے ہیں۔ تو یہ 10 میل دور تھا سمرقند سے یہ مقام، اور یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ رشتہ دار تھے، تو آپ وہاں ٹھہرے، اور رات کے وقت آپ نے اللہ سے یہ دعا کی اور ساتھ یہ آیت پڑھی، قد ضاقت علی الارض بما رحبت، کہ اے اللہ یہ زمین، تیری زمین وسیع تو بہت ہے لیکن وسیع ہونے کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، یعنی مجھے اب کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی کہ جہاں میں رہ سکوں۔ حضرت صاحب نو اچھا جی، یعنی کوئی فوٹو کاپی بھی کوئی نہیں ہے صاحب کو؟ اچھا، تو کوئی اور طریقہ ہے دیکھنے دا؟ اچھا جی، تو آپ نے دعا کی فَقْبِضْنِی اِلَیْک، رب مجھے پھر اپنے پاس ہی بلا لے، یعنی اتنا آپ دکھی دل کے ساتھ یہ دعا کر رہے تھے، یعنی زمانے کا امام اور امیر المومنین فی الحدیث، اور لوگوں کے رد عمل پر بالآخر یہ دعا کرنے پہ مجبور ہوئے۔ تو اسی دعا کے نتیجے میں وہیں آپ ٹھہرے ہوئے تھے کہ آپ کا اسی جگہ وصال ہو گیا، اور وہیں آپ کی آج بھی قبر ہے جہاں لوگ حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں۔ چلو اگلا سبق جو ہے اس میں کچھ پھر یہ بعد میں بتائیں گے کہ آگے پھر عوامی عقیدت شروع ہوگی، بس فوت ہونے کی دیر تھی کہ پھر جو ہے وہ ایسی ایسی عقیدت قبر کے ساتھ اور جنازے کے ساتھ، اس کا تذکرہ آگے موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارفع درجات محمد بن اسماعیل